اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ یہ سورۃ الشمس ہے، بہت پیاری اور عجیب و غریب مضمون ہے سورت کا۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے یہ بات کی ہے کہ میرے بندو یاد رکھو، جس نے اپنے دل کا تزکیہ کیا یعنی اس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس نے اپنے دل کو گندا کر دیا، مٹی میں ملا دیا، تو وہ ناکام ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس دعوے پر 11 دلائل پیش کیے ہیں، 11 چیزوں کو بطور گواہ کے پیش کیا ہے۔ پورے قرآن مجید میں کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی دعوے پر اتنے سارے دلائل دیے ہو۔ صرف یہ ایک چھوٹی سی صورت ہے، لیکن عجیب صورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعویٰ کیا کہ جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا، پاک کر لیا، وہ کامیاب، اور جس نے گندا کر دیا، مٹی میں ملا دیا، وہ ناکام۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے 11 چیزوں کو بطور گواہ کے، بطور دلیل کے پیش کیا ہے۔ اندازہ لگانا ہے ہمیں کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے دل کو پاک کرنا۔ اب سوال یہ ہے کہ دل کو کن چیزوں سے پاک کرنا ہے؟ دیکھیے، سب سے بڑی چیز شرک سے پاک کرنا ہے۔ ہمارے دل کو شرک سے پاک کرنا، ہمارے دل میں اللہ کے سوا اور کوئی نہ بستا ہو، تو سب سے بڑی چیز شرک سے اپنے آپ کو پاک کرنا، برے اخلاق سے اپنے آپ کو پاک کرنا، نفاق جیسی گندگی سے اپنے آپ کو پاک کرنا۔ یعنی آج حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اوروں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، ڈرتے ہیں تو اللہ کی مخلوق سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں۔ یہ نفاق ہے۔ ظاہر سی بات ہے، دل میں کچھ اور ہیں اور ظاہر میں کچھ اور ہے۔ کسی کو خوش کر رہے ہیں اور خوش نہیں کر رہے تو صرف اللہ کو خوش نہیں کر رہے ہیں۔ یہ سب گندگیاں ہیں۔ ان تمام گندگیوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ آج ہماری سوسائٹی نفاق سے بھری ہوئی ہے۔ جب تک سوسائٹی کو نفاق سے پاک نہیں کیا جائے گا، ہر بندہ اپنے دل سے نفاق کو نہیں نکالے گا، تب تک نہ سوسائٹی کامیاب ہو سکتی ہے، نہ سوسائٹی کے افراد کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ ناکام ہوں گے۔ قرآن نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے، اور اس کی ایک عجیب مثال دی ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے کذبت ثمود بطغواہا۔ ہاں، ہم تمہیں مثال دیتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے دل کو گندا کر دیا تھا۔ کیسا گندا کیا، کیا کام کیا انہوں نے؟ قرآن مجید نے اس کی مثال دی ہے، اس کو سمجھایا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ پورا واقعہ سمجھیے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری بات لکھی ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وادی قرا اور وادی حجر کے درمیان قوم سمود کے 1700 قصبات، یعنی شہر سے چھوٹے گاؤں، بڑے بڑے شہر آباد تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو فن تعمیر میں کمال عطا کیا تھا، یعنی بڑے انجینئر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی عقل دی تھی۔ پتھروں کو تراش کر عمدہ سے عمدہ مجسمے، اسٹیچیو بناتے اور بڑے مکانات بناتے، پہاڑوں کو تراش کر۔ آج بھی جب ان کے اس فنکاری کو لوگ دیکھتے ہیں، جو لوگ جاتے ہیں اور اس علاقے میں جا کر جب ان کی فنکاری کو دیکھتے ہیں تو لوگ ششدر رہ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا فن عطا فرمایا تھا۔ پتھروں پر
آج ہم دیکھتے ہیں نا بڑے بڑے جو ہے پوسٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں تو اس میں ایک منظر کھینچا جاتا ہے تو ہماری آنکھیں دیکھ کر ایسا سمجھتی ہے جیسے یہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے، اسکرین پر ہے۔ ایسے ہی وہ پتھروں پر اس طرح کی تصویریں بنا دے جیسے غم کا ماحول چھایا ہوا ہے، سارے لوگ غم میں مبتلا ہے۔ ایسی فنکاریاں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی فنکاری عطا فرمائی دی۔ لیکن عجیب بات آگے قرآن مجید یہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قوم سمود، یہی حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم ہے، اس کا سالانہ میلہ قریب تھا، سارے لوگ وہاں جمع تھے، ان کے بڑے بڑے معبود وہاں لائے جاتے تھے میلے میں۔ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے میلے میں شریک ہو، آپ بھی اپنے رب سے اپنے خواہش کے مطابق دعا کریں، ہم بھی اپنے معبودوں کے پاس اپنے خواہش کے مطابق جو ہے دعا کریں گے، تو وہاں پتہ چل جائے گا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے موقع کو غنیمت سمجھا اور ان کی دعوت کو قبول کر لیا، میلے میں شریک ہوئے۔ تو حضرت قوم نے اپنے جو شرکیہ طریقے تھے اس کے مطابق بتوں کے سامنے آؤں زاری کی، اپنی حاجات رکھی، لیکن کسی کی حاجت پوری نہیں ہوئی۔ تو اب قوم کے دماغ میں یہ بات آئی کہ دیکھو ہماری پول کھل جائے گی، اس لیے صالح کے سامنے ایسا خطرناک مطالبہ رکھو کہ جس کو وہ پورا نہ کر سکے۔ چنانچہ انہوں نے یہ کہا کہ صالح دیکھو اگر تم سچے ہو تو تم اپنے رب سے یہ دعا کرو کہ یہ جو پتھر ہے اس کے ٹیلے سے ٹیلے جتنی بڑی اونٹنی نکالے جس میں کوئی عیب نہ ہو اور 10 ماہ کی گھابن ہو، یعنی اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہو، اس کی پیشانی سیاہ یعنی کالی ہو، وہ ہمارے سامنے بچہ جنے تو ہم مان لیں گے کہ آپ کا رب سچا ہے اور آپ سچے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے یہ چیلنج قبول کیا، اپنے پیروکاروں کو، اپنے ماننے والوں کو لے کر نکلے، نماز ادا کی، اس کے بعد عاجزی اور گریہ و زاری سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور اس پتھر سے جیسا انہوں نے مطالبہ کیا تھا ویسی ہی اونٹنی نکلی، گابن تھی، قوم کے سامنے اس نے بچہ جنا۔ لکھتے ہیں مفسرین، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تقریباً 6000 آدمی وہی ایمان لائے، باقی لوگوں نے جادو کہہ کر رد کر دیا۔ اب چونکہ یہ اونٹنی ظاہر سی بات ہے دوسری اونٹنیوں سے مختلف تھی، آپ سمجھ رہے ٹیلے جتنی بڑی، اتنی بڑی اونٹنی، تو جہاں یہ چرتی تو دوسری اونٹنیاں اس سے ڈر کر بھاگ جاتی، اور جب پانی کی باری آتی تو سارا پانی چٹ کر جاتی۔ اسی لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لکھی ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں وادی حجر کے اس مقام پر گیا ہوں جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی بیٹھا کرتی تھی۔ عجیب بات لکھی ہے کہ میں نے اس جگہ کو اپنے ہاتھ سے ناپا تو وہ 90 فٹ نکلی۔ آپ اندازہ لگائیے وہ اونٹنی کتنی بڑی ہوگی۔ بہرحال تو یہ قوم اونٹنی سے پریشان ہو گئی تھی، مطالبہ کیا، لیکن اب یہ چیلنج ان کے سر پر آ گیا۔ تو اب ان لوگوں نے سوچا کہ اس اونٹنی کا خاتمہ کیسے ہو۔ تو ایک عورت تھی، اس کا نام لکھا گیا عنیزہ۔ وہ عورت جو ہے بہت بری عورت تھی، اس کے عشق میں ایک شخص گرفتار تھا جس کا نام ملتا ہے قدار بن سلف یا قدار بن سلف، یہ عشق میں مبتلا تھا۔ اس عورت نے اس سے یہ کہا کہ میں تجھ سے شادی اس شرط پر کروں گی تو کہ تو اس اونٹنی کو مار ڈال۔ اب چونکہ قدار خاندان کا فرد بھی تھا، اس کے بڑے بڑے لوگ بھی اس کے ساتھ تھے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جو قرآن مجید میں وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ جو 9 گنڈوں کا تذکرہ ہے وہ بھی اس کے ساتھ تھے۔ بہرحال اس شخص نے اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ آپ اندازہ لگائیے کتنا خطرناک جرم تھا۔ اللہ تبارک و تعالی کس طرح قوم کو سزا دیتے ہیں۔ بہرحال جب اس اونٹنی کو مار دیا گیا، اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ اونٹنی کے مارنے پر اکتفا نہیں کیا، حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کے منصوبے بنائے گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہہ دیا کہ صالح تم یہاں سے ہٹ جاؤ، قوم سے الگ ہو جاؤ۔ اس لیے یاد رکھو اللہ کا ایک قانون ہے کہ اللہ کے بعض نیک بندے
خاص کر نبی جب تک اس قوم کے درمیان میں ہوتا ہے اللہ عذاب نہیں بھیجتے. جیسے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے اللہ نے عذاب نہیں بھیجا. جب مدینہ منورہ چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قحط بھیجا تھا. اسی طرح جب حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے ہٹ گئے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی. کیسی پکڑ آئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زلزلہ بھیجا. زلزلہ جب بھیجا تو ان کی جو فنکاری تھی ان کی آنکھوں کے سامنے گرتی ہوئی نظر آئی. اللہ نے کھنڈرات میں تبدیل کر دیا ان کی فنکاری کو، ان کی یہ اس انجینئرنگ کو. اور پھر حضرت جبرائیل نے یا کسی فرشتے نے ایسی چیخ ماری کہ اللہ نے ان کے دلوں کو پھاڑ کر رکھ دیا. اللہ اکبر. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون دیکھیے. دل گندے ہوئے تھے کیونکہ ارادہ تو یہاں سے پیدا ہوتا ہے. دل گندے ہوئے تھے تو سزا بھی اللہ نے وہی دی. کیا دی؟ اللہ نے دلوں کو پھاڑ کر رکھ دیا. اللہ کی پناہ، اللہ سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے کہ اگر دل گندے ہوتے تو اللہ دلوں کو پھاڑ کر رکھ دیتا ہے صرف ایک فرشتے کی چیخ پر. اس لیے قرآن نے کہا کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. اب قرآن کے الفاظ تو دیکھیے، قرآن کے الفاظ میں کیسا اتار چڑھاؤ. قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے رب نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان پر ہلاکت ڈال دی اور ایسا تہس نہس کر دیا کہ سب کو برابر کر کے رکھ دیا. اب آگے سنیے. آپ مسند احمد کے حوالے سے ایک بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ تو کر ڈالا. پھر کیا ہوا؟ اس قوم کا ایک شخص تھا ابو رغال. وہ مکہ آیا ہوا تھا، حرم میں موجود تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس پر اس وقت تک نہیں آیا جب تک وہ حرم میں موجود تھا. جیسے ہی حرم سے باہر پہنچا اللہ کا عذاب آیا اور اللہ نے اس کو اسی جگہ موت دے دی. اس کی قبر تھی، اس لیے جب لوگ وہاں سے گزرتے تو اس کی قبر پر پتھر مارتے تھے. ابو رغال کی قبر پر. یہ قوم سمود کا آدمی تھا. حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ قوم سمود کا شخص ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی قبر میں سونے کی چھڑی ہوگی. جب اس کی قبر کو کھودا گیا تو وہ تو سڑ گل کر ختم ہو گیا تھا لیکن اندر سے سونے کی چھڑی جیسی تھی ویسی ہی ملی. بہرحال اللہ رب العزت جب کوئی قوم چیلنج کرتی ہے اللہ رب العزت کو، خاص کر میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے کہوں گا کہ یہ اونٹنی اللہ کی نشانی تھی. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اونٹنی اللہ کی، اس لیے ناقۃ اللہ کہا. اللہ کی خاص اونٹنی تھی، اللہ کی خاص نشانی تھی. جو اللہ کی نشانیوں کو برباد کرتا ہے، اس کو مٹاتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے، اللہ اس کے دلوں کو پھاڑ کر رکھ دیتا ہے. موت کی بارڈر پر اس کے دل پھٹ جاتے ہیں اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا. آپ کہیں گے اللہ کی نشانیاں کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں میں اللہ کا گھر اللہ کی نشانی ہے. ہم اللہ کے گھروں میں شور کرتے ہیں، اس کی توہین کرتے ہیں. اذان اللہ کی نشانی ہے اور علماء نے لکھا داڑھی اللہ کی نشانی ہے، اسلام کی علامت ہے، اسلام کی پہچان ہے. ٹوپی اسلام کی پہچان ہے. ٹوپی کی کوئی توہین کر رہا ہے، کوئی داڑھی کی توہین کر رہا ہے. کبھی ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہم اتنی بڑی بڑی چیزوں کی توہین کر رہے ہیں. اللہ کا عذاب بہت خطرناک ہے. اللہ اپنی پناہ میں رکھے. اور پھر اخیر میں فرمایا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. اللہ دنیا کے بادشاہ سزا دے کر ڈر جاتے ہیں کہ کہیں بغاوت نہ پھیل جائے. ایسا ہی ہوتا ہے لیکن اللہ فرماتے مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے. پوری دنیا کو تباہ کر ڈالو پھر بھی مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے کہ لوگ باغی ہو جائیں گے، میرے بندے مجھ سے بغاوت کریں گے. نہ اللہ ہے، اللہ طاقتور ہے. اللہ رب العزت ہمارے دلوں کا تزکیہ فرمائے. دلوں سے شرک، دلوں سے نفرت، دلوں سے کدورت، بغض، عداوت، برے اخلاق سب کو نکال کر ہمارے دلوں کو پاک کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.